السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ قربانی کے جانور کا بیان۔ قربانی کے جانور کی 3 قسمیں ہیں: اونٹ، گائے، بکری۔ ہر قسم کے اس کی جتنی نوعیتیں قسمیں ہیں سب داخل ہیں۔ نر اور مادہ، خصی اور غیر خصی سب کا ایک حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ اور دمبا بکری میں داخل ہے، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ وحشی جانور جیسے نیل گائے اور ہرن، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ وحشی اور گھریلو جانور سے مل کر بچہ پیدا ہوا، مثلاً ہرن اور بکری میں سے ماں کا اعتبار ہے، یعنی اس بچے کی ماں بکری ہے تو جائز ہے، اور بکرے اور ہرن سے پیدا ہوا ہے تو ناجائز ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے: اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی۔ اس سے کم عمر کی ہو تو قربانی جائز نہیں ہے، زیادہ ہو تو جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ مینڈا بھیڑ سے اور کنبہ دمبی سے افضل ہے، جبکہ دونوں کی قیمت ایک ہو اور دونوں میں گوشت برابر ہو۔ بکری بکرے سے افضل ہے، اونٹنی اونٹ سے اور گائے بیل سے افضل ہے، جبکہ گوشت اور قیمت میں برابر ہو۔ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا بھی عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو ہوگی ہی نہیں۔ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گیا اور مینگ تک ٹوٹا ہے تو ناجائز ہے، اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ جس جانور میں جنون، پاگل پن ہے، اگر اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اس حد کا نہیں ہے تو جائز ہے۔ خصی یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں، یا مجبوب یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل کاٹ لیے گئے ہوں، ان کی قربانی جائز ہے۔ اتنا بوڑھا کہ بچہ دینے کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور، یا جس کا دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ خرشی کھجلی والا جانور کی قربانی جائز فربا ہو اور اتنا لاکر ہو کہ ہڈی میں مغز نہ رہا تو قربانی جائز نہیں۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور کانا جانور جس کا کان پن ظاہر ہو اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ اتنا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اور لنگڑا جو قربانی گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اور اتنا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو اور جس کے کان یا دم یا چکی گھٹنے کی ہڈی کٹے ہو، یعنی عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ کان، دم یا گھٹنے کی ہڈی اس سے کم کٹی ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور جس کے کان چھوٹے ہو اس کی جائز ہے۔ جس کے دانت نہ ہو یا جس کے دھن کٹے ہو، یا خشکی یعنی جس کے دھن میں دودھ نہ ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک دھن کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے بھینس میں 2 خشک ہو تو ناجائز ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ
خشک سوکھا کر دیا ہو، اور خنثی جانور یعنی جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، اور جلالہ تو صرف غلیظ گندگی کھاتا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ بھیڑ یا دمبے کی اون کاٹ لی گئی ہو، اس کی قربانی جائز ہے، اور جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب موٹا اور خوبصورت اور بڑا ہو، اور اگر بکری کی قسم میں سے قربانی کرنی ہے تو بغیر سینگ والا چیت-کبرا مینڈا ہو، جس کے خصیے کو کاٹ کر خصی کر دیا ہو، کہ حدیث پاک میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مینڈے کی قربانی فرمائی۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے، اور ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے تمام اعضاء سے روح نکل نہ جائے، اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہ کاٹے اور نہ چمڑا اتارے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی کے وقت حاضر ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو، کہ اس کے پہلے خون کے قطرے میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا آپ کی آل کے لیے بھی اور عام مسلمین کے لیے بھی ہے؟ فرمایا، میری آل کے لیے خاص بھی ہے اور عام مسلمین کے لیے عام بھی ہے۔ قربانی کا جانور مسلمان سے ذبح کرنا چاہیے۔ اگر کسی مجوسی یا دوسرے کافر یا مشرک قربانی کا جانور ذبح کرا دیا تو قربانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ جانور حرام اور مردار ہے۔ قربانی کا گوشت کافر کو نہ دے، کہ یہاں حرام ہے۔ قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتے ہیں نہ مالداروں کو کھلا سکتے ہیں، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ وہ منت ماننے والا فقیر ہو یا غنی، دونوں ایک ہی حکم ہے۔ قربانی کا چمڑا اور اس کی جھول، جو کپڑا اس پر ڈالا ہو، اور رسی اور اس کے گلے میں ہار ڈالا ہے، وہ ہار ان سب چیزوں کو صدقہ کر دے۔ قربانی کا چمڑا، گوشت یا اس میں کی کوئی چیز قصاب یا ذبح کرنے والے کو اجرت میں نہیں دے سکتا، کہ اس کو اجرت میں دینا بھی بیچنے کے معنی میں ہے۔ بھیڑ کے کسی جگہ کے بال نشانی کے لیے کاٹ لیے ہیں، ان بالوں کو پھینک دینا یا کسی کو ہبہ کر دینا ناجائز ہے، بلکہ انہیں صدقہ کر دے۔ جانور دودھ والا ہے تو اس کے تھن پر ٹھنڈا پانی چھڑکے کہ دودھ خشک ہو جائے۔ اگر اس سے کام نہ چلے تو جانور کو دوہ کر دودھ صدقہ کر دے۔ قربانی کی اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ نکلا ہے تو اسے بھی ذبح کر دے، اور اسے صرف کام میں لا سکتے ہیں، اور مرا ہوا بچہ ہو تو اسے پھینک دے کہ وہ مردار ہے۔ دوسرے سے ذبح کرایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسروں نے کہہ لیا، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، تو دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، صراط مستقیم پر چلائے، ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔
جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ آمین۔ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کرے تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات اور مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سکھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔